السلام علیکم جی، ویلکم کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو کرائم سٹوری ہب میں۔ دنیا میں تیل فروخت ہونے والا تقریباً ہر بیرل صرف امریکی ڈالر میں کیوں بکتا ہے، اور آخر امریکہ اس نظام کی فوجی طاقت سے حفاظت کیوں کرتا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی قدرتی نظام نہیں بلکہ ایک زبردستی مسلط کیا گیا معاشی نظام ہے جسے پیٹرو ڈالر سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس نظام کے تحت دنیا کا ہر ملک، چاہے وہ ایشیا میں ہو، افریقہ میں ہو یا یورپ میں، جب تیل خریدتا ہے تو پہلے اسے امریکی ڈالر حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یوں پوری دنیا کی معیشت براہ راست امریکی ڈالر کے گرد گھومتی ہے۔ اس سسٹم نے امریکہ کو ایک غیر معمولی معاشی اور فوجی طاقت دی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی ملک اس نظام کو چیلنج کرنے کی جرات کرتا ہے، اور وینزویلا آج اسی جرم کی سزا بھگت رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وینزویلا کا جو صدر ہے جو کڈنیپ ہوا، دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ذخائر وینزویلا کے پاس ہیں، تقریباً 20% عالمی ذخائر۔ یہی وجہ کہ وینزویلا ہمیشہ امریکی نظر میں رہا۔ جب وینزویلا نے امریکہ کے بنائے ہوئے پیٹرو ڈالر نظام سے ہٹ کر چین، روس اور ایران کو ڈالر کی بجائے دوسری کرنسیوں میں تیل بیچنا شروع کیا تو یہ بات واشنگٹن کے لیے ناقابل قبول ہو گئی۔ تاریخ ہمیں بتاتی کہ جو بھی ڈالر کو چیلنج کرتا ہے اسے یا تو معاشی پابندیوں سے توڑا جاتا ہے یا پھر فوجی طاقت سے کچلا جاتا ہے۔ صدام حسین نے اعلان کیا کہ عراق یورو میں تیل بیچے گا۔ چند سال بعد عراق پر حملہ ہوا اور صدام حسین کو گرفتار کیا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ چلو جی، کام مک گیا۔ اس کے بعد جی معمر قذافی جو ہیں انہوں نے کہا افریقہ کے لیے گولڈ دینار کی بات کی، ایک آزاد مالی نظام کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لیبیا کو تباہ کر دیا گیا اور قذافی کو عبرتناک انجام تک پہنچا دیا۔ یہ سب مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ آج وہی کہانی وینزویلا کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے، اور وینزویلا پر حملے، پابندیاں اور سازشیں نہ جمہوریت کے لیے ہیں اور نہ انسانی حقوق کے لیے، بلکہ یہ سب امریکی ڈالر کی اجارہ داری بچانے کی جنگ ہے۔ امریکہ بخوبی جانتا ہے کہ اگر پیٹرو ڈالر کمزور ہوا تو امریکی معیشت بھی کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے ایک منظم مہم کے تحت وینزویلا کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے، اس کی قیادت کو بدنام کیا جا رہا ہے اور اندرونی انتشار کو ہوا دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف عالمی منظر عامہ بھی بدل رہا ہے۔ روس اور چین امریکی تسلسل سے نکلنے کے لیے نئی معاشی اتحاد بنا رہے ہیں۔ ایران ڈالر کے بغیر تجارت کر رہا ہے۔ سعودی عرب یمن میں تیل فروخت کرنے پر بات کر رہا ہے۔ چین اپنا مالی نظام تشکیل دے چکا ہے۔ یہ سب اشارے ہیں کہ دنیا آہستہ آہستہ ایک نئے معاشی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب امریکہ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے وینزویلا پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر وینزویلا کامیاب ہو گیا تو دوسرے ممالک بھی اسی راستے پر چل پڑیں گے۔ اصل سوال یہ نہیں وینزویلا صحیح ہے یا غلط، ٹھیک ہے جی، اصل سوال یہ کہ ایک نئی معاشی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ دنیا اب بھی امریکی ڈالر کی غلامی میں رہے گی یا ایک نیا عالمی جنگ جنم لینے والا ہے۔ تاریخ فیصلہ کرے گی، لیکن اتنا طے ہے کہ یہ جنگ صرف تیل کی نہیں، یہ طاقت کی اور آزادی کی جنگ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جی آج کل دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جی وسیم اکرم نے کہا ہے کہ شوکت خانم کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ چیریٹی کریں، سب لوگ شوکت خانم ہاسپٹل کے چیریٹی کریں، جس میں لوگوں کا 75% مفت علاج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے بتایا کہ میں کپتان کے ساتھ تھا جب انہوں نے یہ شروع کی تھی، اور انہوں نے جی پہلا ہاسپٹل بنایا تھا لاہور میں، دوسرا انہوں نے بنایا پشاور میں، اور اب جو کراچی میں ہاسپٹل بن رہا ہے 20 ایکڑ پہ وہ بڑا ہاسپٹل ہے کراچی میں، دنیا کا سب سے بڑا ہسپتال ہوگا۔ اس لیے دل کھول کر چیریٹی کریں، اور آپ لوگ دے سکتے ہیں، آپ لوگ دل کے بہت بڑے ہیں جی، یہ وسیم اکرم نے کہا ہے، تو آپ لوگ
ضرور اس میں شامل ہوں۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے جو ہے یتیم بچے ہیں ان کو انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلایا، جو عوام کے پیسوں سے ہر وزیر اعلیٰ کو بنا کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس بچوں کو بلایا گیا، لان میں کھیلتے رہے۔ جب سہیل آفریدی نے ملاقات کی تو وہیں ان کے ساتھ زمین پر بچے بیٹھ گئے اور سب سے باری باری لاڈ پیار کرتا رہا۔ یہ شاید آپ کے لیے بہت بڑی بات نہ ہو، مگر معاشرے کے یتیم بچوں کو کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نے پہلی بار دیکھا۔ ایسا کرتے رہیں سہیل صاحب، ان یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھیں۔ بے شک یہ ہمارے جو ہے مستقبل کے معمار ہیں، ٹھیک ہے، جو بچے ہیں۔ چلیں جی، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ جو چیزیں مجھے اہم لگی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔